یسألونک ماذا احل لہم، اور یہ جو کوہاٹ وغیرہ ہے نا، یہاں پر بہت ہی بڑے بڑے قافلے بنتے تھے، اکیلے ٹرک نہیں جاتا تھا رات کو، اس کو یہ لوگ کاروان کہتے ہیں۔ ایک زمانے کی بات ہے، میں جانتا ہوں آج جا رہا تو قریب میں کوئی ہندوؤں کی آبادی تھی۔ مسلمان پابندی لگاتے تھے کہ بھئی ہمارے قبرستان، ہماری زمین، ہمارے اس میں آپ لاش نہ جلائے۔ انہوں نے سوچا ہے کہ رات کو اندھیرا ہے، سردی کا موسم ہے، کوئی ہے ہی نہیں، اپنی لکڑیاں وکڑیاں لا کے اور اوپلے وغیرہ رکھ کے اور لاش رکھ کے اور اوپر آگ لگا لی۔ وہ ہندو لاش جلنے لگی۔ جب آگ بھڑک اٹھی تو ٹرکوں کا قافلہ آ گیا، ٹرکوں کا قافلہ دیکھ کر کے وہ بھاگے کہ بھئی یہ ٹرک ڈرائیور تو سارے پٹھان ہوتے ہیں، مسلمان ہوتے ہیں، ماریں گے ہمیں۔ لاش چھوڑ کے بھاگے، ٹرک والے رک گئے، کچھ دوڑے ان کے پیچھے، لیکن وہ چلے گئے، گاؤں کے لوگ تھے۔ یہ واپس آئے، کہتے یہ کیا ہے؟ کہتا انہوں نے کہیں سے بکرا چوری کیا تھا اور وہ بنا رہے تھے، بسم اللہ کل لاس روبا تھی کل او اس سمجھ جا رہا واشدہ اٹول ہندو کو فین اللہ غفور اور فتح فلگی ہوگا ویسے بخیر کی نکو نہ رہا تلواڑ واڑ اسی داسی میں کہتے میں کو بکرا رہا بولے میں نکو نہ ہوا میرا کو بنیا تھا ومن السر فی مخمصۃ غیر متجانب باللیل فإن اللہ غفور الرحیم۔ یسألونک ماذا احل لہم، یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے، ساری چیزیں تو حرام ہو گئی۔ قل احل لکم الطیبات، آپ فرمائیے حلال ہے تمہارے لیے صاف ستھری چیزیں۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور صاف ستھرا اور پاک۔ وما علمتم من الجوارح، اور وہ جو تم سکھاتے ہو چیرنے پھاڑنے والوں کو۔ جوارح جمع ہے جارحہ کی، جارحہ جیسے باز، جیسے کتا جو جانور کو پکڑ کے زخمی کرتے ہیں۔ مقلبین، اس حال میں کہ تم بھیجنے والے ہو، مقلبین کا معنی ہے مرسلین، خود نہ جائے وہ، تم بھیجنے والے ہو۔ تعلمونہن، ان کو سکھا چکے ہو، مما علمکم اللہ، وہ جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے۔ جانور تعلیم قبول کرتا ہے، کتا یا شکرا یا باز دو چار مرتبہ اس کو بھیج دیتے، جاؤ پکڑو، کہتے جلدی آؤ، سیٹی بجا لیتے فوراً آ جاتا ہے۔ ایک شکاری نے مجھے کہا تماشا دکھاتا ہوں، ایک پہاڑی بکری کے اوپر باز کو چھوڑا، آپ یقین کر لیں 2-3 دفعہ اس کو اٹھانے کی کوشش کی، پورے بکری کو جب نہیں اٹھی نا تو اس کے سر پہ بیٹھ کے پیچھے کی طرف موڑ دیا، بکری گر گئی۔ لا الہ الا اللہ۔ اور وہ ایک جہانگیرے میں شخص تھا، وہ بکرا پالا ہوا تھا، کوئی بکری لے آتا تھا، کہہ رہے نسلی بکرا ہے تو اس کو چھوڑ دو، دیکھتا تھا کہ خالی آتا ہے، وہ نا ملنگ باچا نہ جوڑا جائے، اس بکرے کو کہتا تھا ملنگ باچا، ملنگ باچا نہ جوڑا جائے، یہاں پر پرو تو اثر گیا پڑے۔ اس کے بعد تو اس نے کہا کہ نہیں میں تو میدا بھی لایا ہوں، 1 درجن انڈے لایا ہوں، آدھا کلو گائے کا گھی، تو اپنے اس بکرے کو کہتا تھا ملنگ باچا راضا کنا زمین جانا خوش آلے ادھر سے شاوا کنا آوالا اچھت تو مانی بے خواہ بیزی تے بے سوکھا تھا۔ لا الہ الا